آج 27 جمادی الثانی آخری جمعہ کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمادی الثانی کا ببرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر گیا اور آج جمادی الثانی کی 27 تاریخ آخری جمعہ کا مبارک دن آ چکا ہے جس کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے کے بعد پورا سال رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج کا دن قبولیت کا دن ہے، آج کا دن بڑی مراد پانے کا دن ہے، آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے، آج کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج کے دن رب کریم سے مانگی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، کاروبار میں ترقی عروج کے لیے دنیا کی جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ آپ نے جمادی الثانی کی 27 تاریخ جمعہ کے دن یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ پورا دن کسی بھی وقت پڑھ لو، پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ لو۔ یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے کیونکہ جمادی الثانی کا مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اس برکتوں والے مہینے کے چند دن باقی ہیں، آج موقع مل رہا ہے، آج مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ آج آپ کی خالی جولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ جمادی الثانی کی ہر گھڑی ہر لمحہ قبولیت والا ہے، اس میں مانگی ہر دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمادی الثانی کی 27 تاریخ آخری جمعہ کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے، جس بیمار کے لیے پڑھا جاتا ہے بیماری سے شفا ہو جاتی ہے۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھتی ہیں، معقول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ قرض سے نجات کے لیے پڑھا جائے تو کروڑوں کا قرض فوری طور پر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ پچھلے سال جو نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ مغرب سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے تمام معاملات میں اللہ رب العالمین آسانیاں فرما دے گا۔ آپ کی جو حاجت ہے مغرب سے پہلے پہلے پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کے جیسے بھی معاملات ہوں، کوئی بھی مقصد ہے، اگر نوکری کے لیے پڑھنا چاہتے ہو تو نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ آپ نے بڑی بڑی سفارشیں بھی کروا لی، نوکری پھر بھی نہیں مل رہی۔ آج جمادی الثانی کی 27 تاریخ جمعہ کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھیں، اللہ پاک آپ کی من چاہی نوکری دلوا دے گا۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کاروبار جو چلتا ہوا ٹھپ ہو چکا ہے، گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ آج جمادی الثانی کی 27 تاریخ ہے، جمعے کا بابرکت دن ہے۔ یہ جمعہ کوئی عام جمعہ نہیں ہے، جمعے تو بہت سے آئیں گے لیکن اس جمعے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ برکت ہے۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں جمادی الثانی کی 27 تاریخ جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ تو آئیے ناظرین اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے کہ آج جمادی الثانی کی 27 تاریخ آخری جمعہ کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے یا چلتے پھرتے بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں،
میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے بہتر پسند کرتے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیم پڑھا جائے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، اپنی خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ طوز اور تسبیحاں پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں طوز اور تسبیحاں پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، طوز اور تسبیحاں پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا فتاحو ہے۔ یا فتاحو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے صفاتی نام یا فتاحو سے پکارتا ہے تو وہ رب جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے اس بندے کو مالا مال کر دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو رب کے صفاتی نام یا فتاحو سے پکارتا ہے تو رب کریم اپنے بندے سے اتنا راضی ہو جاتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو یا فتاحو کہہ کر مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ بندہ جو بھی مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا کر دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتاحو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ سے سن لیں۔ یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاحو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاحو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ اور دھیان خلوص نیت کے ساتھ یا فتاحو پڑھیں گے، رب کریم اتنا ہی جلد آپ کے ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ 11 بار یا فتاحو پڑھتے دوران اگر آپ اپنے 11 مقاصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 11 بار یا فتاحو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا وظیفہ ہے۔ جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس لاچار مجبور ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ رب کریم ناراض ہے۔ جب آپ پر مشکل وقت آئے تو کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ اپنی پوری کوشش کر لے وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آج آپ نے دوسرے نمبر پر استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 1 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے کم از کم 100 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پھر آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 بار
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو رب آسانیاں پیدا فرماتا ہے، راستے سے مشکلوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے 100 بار استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ سورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، اور وہ سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے مشکل کش عمل بھی کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج سورہ کوثر کو پڑھ کر دیکھیں۔ اور سورہ کوثر یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو قصے کہانیوں میں آپ لوگ سنتے رہے ہیں، وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اب تک آپ نے 3 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا فتاحو کو پڑھا، دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ کو پڑھا، تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر کو پڑھا۔ اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ بہت خاص ہے، یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہیں، یہ تینوں ناموں کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ وظیفہ توجہ، دھیان، خلوص سے نیت کے ساتھ کریں۔ بعض اوقات آپ بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، آپ کی نظریں ادھر ادھر چلی جاتی ہیں، آپ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، اور آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنی زیادہ کامیابیوں سے آپ کو ہمکنار کیا جائے گا۔ تو لہٰذا توجہ، دھیان، خلوص سے نیت کے ساتھ اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ اب آپ نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا وہابو یا رزاقو یا غنیو کا وظیفہ ہے۔ یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والا، اور یا غنیو کا مطلب ہے اے مالدار کرنے والا۔ یعنی کہ آج آپ اللہ رب العزت سے رزق کثیر اور برکت والا رزق مانگیں گے۔ جب آپ کی پیسوں کی کمی ختم ہو جائے پھر باقی تمام معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، کامیابی تک پہنچنے کے لیے جو کامیابی کا ہمارا سفر ہوتا ہے، جب ہم اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں ہم تکبر کرنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ آ گئے تو ہم اکڑنے لگتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب تم مصیبت میں پھنستے ہو تو میری طرف تم لوٹتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، اور جب میں عطا کر دیتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ تمہاری محنت اور دانش مندی کا ثبوت ہے جو تم اس سے پھنسے ہوئے کام میں سے نکل آئے۔ بے شک ایسے لوگ بہت خسارے میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا آج آپ نے ایک بات کو دھیان میں رکھنا ہے، تکبر نہیں کریں، کسی کو بتائے بھی نہ کہ آپ کے پاس کیا ہے، کم بولیں، اللہ رب العزت آپ کو خود بخود نوازتا چلا جائے گا۔ اب آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو یا رزاقو یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے دعا کرنی ہے، آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے، تو اللہ 70
ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے نام صفاتی آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا فتح کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، چوتھے نمبر پر آپ نے 21 بار یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں 3 بار درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ وظیفہ شروع کرتے وقت اپنی تمام حاجات کی نیت ضرور کریں، اور آخر میں جب وظیفہ ختم کریں تو درود پاک پڑھ کر دعا مانگیں۔ اپنی ہر مراد، ہر حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق میں، مال میں، دولت میں برکت عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔